گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نئی دوئی کی، نہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس پہ کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ کسرے دنا، قرب کا محل، دوئی یعنی دو ذاتیں جب ایک جگہ ہوں اسے کہا جاتا ہے دوئی، یعنی دو سمجھنا۔ ارے یہ برائے تعجب کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا ارے ایسا ہو گیا، ارے یہ تو نہیں ہوا، یہ ارے یہاں اس طرح تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس شعر میں جو کچھ باتیں ارشاد فرمائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اور خدا کے درمیان ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جس میں نہ کوئی مقرب فرشتہ حائل ہو سکے اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول۔ دوئی کے ختم ہونے سے یہی مراد ہے کہ ملاقات کے وقت صرف میں ہی تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا، یا خدا کی ہستی تھی یا مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ قرب کے محل کے تمام پردوں کو اٹھا دیا گیا۔ اب آگے کون بتائے کہ کیا ہوا، دوئی کی تو وہاں گنجائش ہی نہیں تھی، مگر یہ نہ سمجھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں نہ تھے۔ دوئی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ارے خدا کے بندے آپ تو وہاں ہی تھے، آپ ہی کے لیے تو سب کچھ سجایا گیا تھا، ارے میرے آقا وہیں تھے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا، گرا میں کلیوں کے باغ پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجیے۔ غنچہ، یہ کلی پھول کھلنے سے پہلے غنچہ ہوتا ہے۔ گرا یعنی بندش، گانٹھ کو کہتے گرا، اور تکمے گریبان کا حلقہ، اس کو بھی تکمے کہا جاتا ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ 54 نمبر یہ شعر ہے، اور اس کا کچھ معنی یہ بنتا ہے کہ اس گلشن وحدت میں کچھ ایسا منظر دکھائی دیا کہ کلی اور غنچہ بھی چٹک کر پھول دکھائی دینے لگے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہاں کلیوں کے دامن میں بھی پھول کھل اٹھے اور گلشن مہکنے لگے، اور ان کے گریبان کے بٹنوں کی جگہ بھی پھول ہی سے سجے ہوئے تھے، گویا غنچے بھی پھول بن چکے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر مبارک کی برکت سے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر کچھ مشکل الفاظ کے معنی۔ مرکز سے مراد درمیانی نقطہ، فاصل سے مراد جدا کرنے والا، خطوط سے مراد وہ لکیریں جن میں طول ہوتا ہے، گہرائی وغیرہ نہیں ہوتی، لمبائی ہوتی ہے۔ واصل یعنی ملنے والا، شامل ہو جانے والا۔ اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس شعر کا کچھ معنی یہ بنتا ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ دائرہ مرکز یعنی دائرے کا سینٹر، جہاں نارملی ہم کمپاس رکھتے ہیں، پرکار رکھتے ہیں، اب
وہاں ہم جیسوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ جدائی اور ملاپ والی تمام لکیریں آپس میں مل گئیں، کمانیں حیران ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھیں، اور دائرہ بھی عجیب چکر میں تھا۔ دائرے سے مراد کائنات ہے، اور اس شعر میں علم جیومیٹری، جی ہاں، اس علم کی بڑی خوبصورت اصطلاحوں کے ذریعے اس پوزیشن کو واضح کر کے بات سمجھائی گئی ہے کہ پرکار کو بھی یہ سمجھے پریشان ہے، دائرہ بھی چکر میں آ گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے آئے، کدھر گئے اور کیسے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کو سمجھیے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے ملاقات کا۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ بچھڑنا یعنی جدا ہونا، جنم یعنی پیدا ہونا، وصل یعنی ملاپ، فرقت یعنی جدائی، گلے ملنا یعنی معانقہ کرنا، جس طرح گلے ملتے ہیں۔ اب اس شعر میں کچھ عجیب سی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ذرا غور سے اس کا معنی سن لیجئے۔ ایک ایک پردے کے اٹھنے پر لاکھوں نور کے پردے ظاہر ہو جاتے، اور ہر پردے سے لاکھوں جلوے نمایاں ہوتے۔ کیسی عجیب گھڑی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جدائی اور ملاپ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن سے لے کر آج تک آپس میں نہیں ملے، تو اب ملاقات ہو رہی ہے، خوب مانکہ کر رہے ہیں۔ یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنم دوبارہ لیا جا سکتا ہے، یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ مگر کوئی سالوں بعد بچپن میں بچھڑے اور بہت دیر بعد ملے تو لوگ کہتے ہیں جنم کے بچھڑے مل رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وصل و فرقت یعنی ملاقات اور دوری، یہ دونوں اب یہاں پر ایسے گلے مل رہے ہیں کہ کیونکہ یہ عظیم موقع ملا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، سفر معراج نصیب ہوا ہے، اور جب پردے اٹھتے جا رہے ہیں تو ہر پردے میں لاکھوں جلوے نظر آ رہے ہیں۔ چاروں اشعار آپ نے یہاں سمجھ لیے ہیں۔ اب آئیے نثر میں نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے پاس جا کر سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نظم میں بھی یعنی طرز میں بھی اسے سن کر مل کر جھومتے ہیں۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہی نہ تھے ارے تھے، وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا، گراہ میں کلیوں کے باغ پھولے، گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے، محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، وہ باغے کچھ ایسا رنگ لایا، وہ باغے کچھ ایسا رنگ لایا کہ گلچہ و گل کا فرق اٹھایا، گیرا میں کلیوں کی باغ پھولے، گیرا میں کلیوں کی باغ پھولے، گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے، محیط و مرکز میں فرق مشکل، محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے